لیکن اگر تو زندگی اللہ کی اطاعت کے مطابق آقا مدنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے طریقے کے مطابق اللہ کو خوش کر گیا ہے، اللہ کے نبی کو خوش کر کے گیا ہے، اللہ کی مخلوق کو خوش کر کے گیا ہے، تو جب تیرا جنازہ اٹھے گا اور جب تیری موت آئے گی تو اللہ سے ملاقات کے اندر کہ اللہ سے ملنا ہے، اپنے رب سے ملنا ہے، اللہ کے نبی سے ملنا ہے، اللہ کے نبی کے دوستوں سے اور صحابہ سے ملنا ہے، اس خوشی کے اندر تیری روح تڑپ رہی ہوگی اور تو خوشی خوشی اللہ کے یہاں جا رہا ہوگا اور اللہ کی مخلوق تجھے رو رہی ہوگی۔ زمین کے جس حصے پر تو عبادت کیا کرتا تھا وہ زمین کا حصہ تجھے رو رہا ہوگا، آسمان کے دروازے رو رہے ہوں گے کہ آج تیرے اعمال جس دروازوں سے جاتے تھے وہ بند ہو گئے۔ زندگی ایسی گزار کہ اللہ بھی تجھ سے خوش ہو، اللہ کی مخلوق بھی تجھ سے خوش ہو، اس لیے کہ تو جس دن اللہ سے ملنے کے لیے جائے اس دن تو خوش ہو کر جائے اور تیری مخلوق اور تجھ کو رو رہی ہو، یہ تیری زندگی کا بہت اہم دن ہو۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ دنیا سے جا رہے ہیں، انتقال کا وقت ہے، گھر والے رونے لگے، واہ حزنا، ہائے کتنے بڑے غم کی بات ہے، آپ کے انتقال کا وقت ہے، آپ سے جدائی ہو رہی ہے۔ اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ بے اختیار اور بے ساختہ اپنی زبان سے فرما رہے تھے، واہ طربا، کتنے مزے کی بات ہے، غدن نلقى الاحبہ محمدا وحسبہ، کل کو اللہ کے نبی سے ملاقات ہوگی اور آپ کے پیارے صحابہ سے ملاقات ہوگی۔ اسی لیے فرمایا اللہ کے نبی علیہ السلام نے، الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب، موت ایک پل ہے جو محبوب کو محبوب سے ملا دیتی۔ نیک آدمی کی موت پر تو اس کی قبر بھی خوشی مناتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے نا کہ قبر روزانہ اعلان کرتی ہے، اے آدم کے بیٹے ہل نسیتنی، تو مجھے بھول گیا، میں تنہائی کا گھر ہوں، میں وحشت کا گھر ہوں، میں کیڑوں کا گھر ہوں، میں اندھیری کوٹری ہوں۔ جب کوئی نیک مسلمان آتا ہے تو میں بڑی خوش ہوتی ہوں اور یہ کہتی ہوں تیرا آنا بڑا ہی مبارک ہے اور اس کا استقبال کرتی ہوں، بلکہ یہ کہتی ہوں کہ جتنے لوگ زمین پر چلتے تھے مجھے تجھ سے سب سے زیادہ محبت تھی، آج تو میرے پاس آیا ہے، میرا حسن سلوک دیکھے گا اور حد نظر تک وسیع ہو جاتی ہے۔ اور اگر کوئی گناہگار جاتا ہے تو قبر اس سے کہتی ہے انتہائی منحوس آدمی ہے، جتنے لوگ زمین پر چلتے تھے سب سے بڑی اور سب سے بڑی دشمنی مجھے تجھ سے تھی، آج تو میرے حوالے ہوا ہے، تو میرا سلوک دیکھے گا، اور اس کو اس طرح بھیجتی ہے کہ پسلیاں ایک طرف کی دوسرے طرف میں داخل ہو جاتی، گھس جاتی۔ کہ زندگی ایسے اچھی گزارو کہ تمہاری موت اچھی ہو جائے، اس لیے کہ موت کا جو دن ہوتا ہے وہ انتہائی اہم دن ہوتا ہے۔ اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ موت کے وقت میں اتنا زبردست اکرام ہوتا ہے نیک آدمی کا، حدیث میں اور تاریخ کی کتابوں میں دونوں قسم کی چیزیں ملتی، نیک آدمی کے ساتھ اس کی موت پر کیا معاملہ ہوتا ہے اور جو آدمی گناہگار ہوتا ہے اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے۔ آپ نے فضائل کی کتابوں میں پڑھا ہوگا کہ ایک آدمی نے خوب مال جمع کیا اور اتنا مال اس کے پاس جمع ہو گیا کہ اپنے مال کو دیکھ کر خوش ہونے لگا کہ اب تو کئی سال تک کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، بیٹھے بیٹھے کھائی۔